السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد برادران ملت سامعین کرام، آج کے درس میں جس موضوع کے تحت باتیں ہوں گی وہ ہے وہ اعمال جن کا انجام دینا زیارت قبر کے وقت انجام دینا ناجائز ہے، یعنی وہ کام جنہیں زیارت قبر کے موقع سے ہم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ نئے مسلمان تھے اور خدشہ تھا کہ انہیں اگر اجازت دی جاتی تو توحید کے منافی امور وہاں پہ وہ لوگ انجام دیتے، اس لیے توحید کی حفاظت و حمایت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیارت قبور سے منع کیے تھے۔ لیکن جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور ان کے دلوں کے اندر عقیدے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے کما حق ہو توحید کی اہمیت و فضیلت اور اس کے ثمرات کو سمجھ لیا، اور جو کچھ بھی شکوک و شبہات والے امور ہیں شرک کے تعلق سے، تو ان کو انہوں نے سمجھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دی، اور قبروں کی اجازت دی تو زیارت قبر کا مقصد یا اس کے مقاصد کیا ہیں ان کا بھی بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کر دیا، جیسا کہ مختلف احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ مثلا حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، رواہ مسلم، کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب زیارت کرو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے مضبوط ہو گئے ہیں اور ان کے دلوں میں کسی طرح کے شکوک و شبہات نہیں اور نہ کوئی اندیشہ کہ قبروں کی زیارت کے ذریعے وہ شرک و بدعت میں پھنس سکتے، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکر الموت۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ قبروں کی زیارت سے آدمی اپنی موت کو یاد کرے، کہ جس طرح ہمارے ہی لوگ اس قبر کے اندر دفن ہیں، اسی طرح سے ہمارا بھی انجام ہوگا اور نیک عمل کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها فیہا عبرہ،
کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس کے اندر عبرت و نصیحت ہے۔ مقصد واضح ہے کہ قبروں کی زیارت سے آدمی عبرت و نصیحت حاصل کرے کہ ہر کسی کو اس کے اندر جانا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، اور پھر دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرة ولا تقول ہجرا، رواہ مسلم، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب زیارت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے سے یہ دل کو نرم کرتی ہے، آنکھ سے آنسو بہا دیتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے، اور وہاں پہ غیر شرعی کاموں کو انجام نہ دینا، غیر شرعی امور کو انجام مت دو۔ تو زیارت قبر سے دل نرم پڑتا ہے، یقیناً آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، اور ہر کسی کو آخرت یاد آتی ہے اور اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب قبروں کی زیارت کے مقاصد میں سے ہیں اور اہداف ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبر کے موقع سے کیا کہا جائے، کون سا عمل آدمی کرے، یہ بھی بتایا ہے، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ جب تم قبروں کی زیارت کے لیے نکلو یا قبروں کے پاس سے گزرو تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ اللاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ دعا کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ سلامتی ہو اے ان بستی میں رہنے والے، یعنی قبر میں رہنے والے، سلامتی ہو اے بستی والے جو مومن اور مسلمان ہیں، اور ہم بھی تم سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ جتنی بھی حدیث ہیں اور اس معنی میں جو حدیثیں آئی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی زیارت مشروع ہے اور قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ پہلے اس قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا۔ تو قبروں کی زیارت کی اجازت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس سے دو عظیم غرض اور ہدف ہیں۔ پہلا یہ کہ زیارت قبر سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی اور آخرت یاد آتی، اور موت اور بلائیں یاد آتی ہیں، اور قبر میں رہنے والوں کو دیکھ کر آدمی اپنے نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، موقع نہیں ملا، لیکن ہم زندہ ہیں تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے۔ تو اس سے جو ہے نیک عمل بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور غفلت
اور سستی سے وہ منہ موڑتا ہے۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اور دوسرا اہم مقصد یہ ہے زیارت قبور سے کہ جو لوگ زندہ ہیں اپنے مردے بھائیوں کے اوپر احسان کرتا ہے، حسن سلوک جو ہے مرنے کے بعد بھی کرتا ہے، اور وہ یہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ ہدف ہے اور یہ وہ غرض ہے زیارت قبر سے کہ جس کے بارے میں احادیث کے اندر نصوص وارد ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جس غرض سے اور غایت سے لوگ زیارت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں دلائل پیش کریں، اور یقیناً آج کے دور میں زیارت قبور کے موقع سے اور مزارات کے پاس جانے سے جو بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کے تعلق سے کوئی دلیل اور نص نہیں ملتی ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، حدیث کے اندر نہیں اور ممانعت کے بارے میں جو نصوص آئی ہوئی ہیں اور جو منع کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کہ آدمی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، توحید کی حمایت و حفاظت کے لیے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ زیارت قبور کے تعلق سے کون سے اعمال انجام دیے جائیں یا نہ دیے جائیں ان کے بارے میں علم حاصل کرے، اور جب علم حاصل کرے اور علم حاصل کر لے گا تو غلط کاموں سے وہ دور رہے گا اور غلط کاموں کو انجام نہیں دے گا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ان اعمال کے بارے میں ذکر ہم کریں گے کہ جن اعمال کو کرنا قبروں کے پاس جائز نہیں ہے اور آج کل لوگ کر رہے ہیں اور گمراہی کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی گناہوں کو بخش دے اور ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے بچائے۔ والسلام علیکم۔